یہ قدیم مصر کا وہ وقت تھا جب ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ ایک شاندار سنہری محل کے اندر ایک بے رحم بادشاہ نیفرم اپنے تخت پر بیٹھا حکومت کیا کرتا۔ وہ بہت ظالم تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو سزا دے دیا کرتا، سزا بھی بہت سخت۔ لوگوں کی چیخو پکار وہ سنتا، مگر اس کے دل میں کبھی ذرا برابر بھی رحم نہ آتا۔ محل میں قیدیوں کی قطاریں ہوا کرتیں، ان کے چہرے خوف سے زرد ہوتے۔ جب نیفرم ان قیدیوں قصورواروں کے پاس سے گزرتا تو زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلایا کرتا اور محافظوں کو سزا دینے کا حکم بھی دیا کرتا۔ یہ سب معمول بن چکا تھا۔ ایک خوف زدہ مزدور بادشاہ نیفرم کے جواہرات کی صفائی کر رہا تھا۔ اچانک ایک سنہری انگوٹھی اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر جا گری۔ بادشاہ کی آنکھوں میں غصہ ابل پڑا۔ نیفرم کے دربار میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ایک چھوٹی سی خطا اور سزا تیار تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ کا اشارہ کرنا تھا۔ دو محافظ مزدور کو پکڑ لیتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے تپتے ہوئے صحرا میں لے جاتے ہیں، اور اسے حکم سنایا جاتا ہے کہ بغیر رکے سخت دھوپ میں ریت کھودتے رہو۔ اس نے پوچھا، کب تک؟ سپاہیوں نے کہا، جب تک جان ہے تب تک۔ ایک معمولی انگوٹھی گرانے کی سزا تپتے صحرا میں اس وقت تک مشقت کرنا تھی جب تک کہ وہ خود بخود ریت میں بدل نہ جائے۔ پھر ایک شاہی محافظ نیفرم کے خزانے کے قریب کھڑا تھا۔ اچانک خوبصورت نگینوں اور ہیروں کی کشش نے اس کے دھیان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کی نظر اس کے خزانے پر پڑی۔ وہ لمحے بھر کے لیے دیکھنے لگا۔ بادشاہ کی آنکھیں جیسے ہی اس محافظ پر پڑی تو تنگ ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کے خزانے کو دیکھنا بھی ایک جرم تھا کہ کہیں لالچ دل میں نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ لالچ کا حق تو صرف بادشاہ نیفرم کو تھا۔ بادشاہ چلایا، جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ محافظ ڈر گیا۔ بادشاہ ہاتھ کے اشارے سے سپاہی کو کہتا ہے، بھاری سنہری زنجیروں میں جکڑ دو اسے۔ سپاہی گھٹنوں کے بل جھکایا جاتا ہے اور اس کے جسم پر سونوں کی زنجیروں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ جو کوئی دولت کا خواب دیکھے یا غلطی سے بادشاہ کے خزانے کو دیکھے تو اسے دولت اٹھانے کے سزا پر مجبور کر دیا جاتا۔ اب شاہی کاتب احتیاط سے تختی پر بادشاہ کا نام کندہ کر رہا ہے، یعنی لکھ رہا ہے۔ اس کی تزئین و آرائش میں کوئی کمی نہیں رکھتا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے خوف کے مارے کہ کہیں کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، کیونکہ بادشاہ نیفرم کے دربار میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی کا خمیازہ بھی اپنی جان کے عوض بھگتنا پڑتا تھا۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک حرف غلط لکھ جاتا ہے، وہ کاتب اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور ایک لفظ غلط لکھ دیتا ہے۔ نیفرم آگے بڑھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں برہمی سی چمک ہوتی ہے۔ بادشاہ کے نام میں غلطی تو ایسا گناہ تھا جو بخشش کے قابل ہی نہ تھا۔ کاتب بہت گھبرا جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، مگر بادشاہ نیفرم کا حکم سزا تو اٹل ہوتا تھا۔
کاتب کو قید کر دیا جاتا ہے اور اسے تختی پر بادشاہ کا نام لکھنے کی تاکید کی جاتی ہے اور یہی سزا سنائی جاتی ہے۔ وہ اتنی دفعہ اس کا نام لکھتا ہے کہ اس کی انگلیاں تک زخمی ہو جاتی ہیں۔ یہ سزا اس لیے تھی کہ اسے آج کے بعد بادشاہ کا نام ہمیشہ یاد رہے اور اسے لکھنے میں خواب میں بھی کبھی غلطی کا مرتکب نہ ہو سکے۔ پھر وہ ایک اور چھوٹی سی غلطی پر ایک مزدور کو سانپوں سے بڑے ہوئے کنویں میں ڈال دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح وہ ظلم اور ستم کا بازار اپنے دربار میں ہی گرم رکھتا اور چھوٹی سی چھوٹی غلطی کی جان لیوا سزائیں سنا دیا کرتا۔ لوگ اور رایا اور پورا مصر اس کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، مگر غریب طبقہ ہونے کے بعد وہ کچھ کر نہ پا رہے تھے۔ نیفرم کا راج دولت کی چمک پر ہی نہیں، خوف کی دیواروں پر کھڑا تھا۔ اس کی ظالمانہ سزائیں تاریخ کا حصہ بن رہی تھیں، مگر وقت کا فیصلہ سب پر ہوتا ہے اور سب کا انصاف بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ سو اب بادشاہ نیفرم کے حساب کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ محل کی فصیلوں سے باہر صحرائی ہوائیں تیز ہونے لگیں، آسمان پر سرخ بادل چھانے لگے۔ دور ایک پراسرار بوڑھی عورت صحرا میں کھڑی اپنے عصا کو زمین پر مارتی ہے اور کچھ عجیب ہونے لگتا ہے۔ ریت کے ذرات ہوا میں معلق ہونے لگتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں اور زمین میں قدیم علامات ابھرنے لگتی ہیں۔ وہ بوڑھی خاتون وہی تھی کہ جس کے بیٹے کو قید خانے میں دفنا دیا گیا۔ وہ اپنے ہاتھ بلند کرتی ہے۔ زمین اور ریگستان کے اس حصے میں ایک خوبصورت گول چمکتا ہوا دائرہ چکر کی صورت میں روشن ہونے لگتا ہے، جیسے اس عورت کی بددعائیں اس چکر کی صورت میں ابھر رہی ہوں۔ عورت کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ وہ وقت قریب ہے کہ انصاف ہو کے رہے گا۔ رات کے اندھیرے میں بادشاہ نیند میں تڑپ کر جاگ اٹھا۔ محل کی دیواروں سے سرگوشیاں گونجنے لگیں، جیسے ہزاروں بھوت اس سے بدلہ لینے آ گئے ہوں یا مردے۔ بادشاہ نے گھبرا کر اپنے عصا کو مضبوطی سے تھاما، مگر اچانک اس کی عصا میں دراڑیں پڑنے لگیں اور اس میں سے سنہری روشنی نکلنے لگی۔ محل کی دیواریں ہلنے لگیں، ستون گرنے لگے اور محل کے در و دیوار میں دراڑیں پڑی اور وہ زمین میں دھسنے لگا۔ محل زمین میں اس طرح سے دھسنے لگا جیسے کوئی کھلونا۔ محل کے دروازے ٹوٹنے لگے، سونے کی بنی دیواریں زمین بوس ہونے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ قیدیوں کی زنجیریں بھی خود بخود کھل گئیں۔ مگر بادشاہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا، جی، موت کا خوف۔ ریت اس کے گرد گھومنے لگی، جیسے اسے کھینچ رہی ہو یا اسی کی کھوج میں ہو۔ وہ چیخا، مگر اس کی آواز طوفان میں دب گئی۔ اب بادشاہ ریت میں دھستا چلا جا رہا تھا اور چیختا پکارتا جا رہا تھا۔ یہ سزا اس کے اس ظلم کی تھی جو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اپنی حکمرانی دکھا مظلوموں پر کیا کرتا تھا۔ اگلے ہی لمحے بادشاہ نیفرم ہمیشہ کے لیے ریت میں دفن ہو جاتا ہے۔ ریت پرسکون ہو جاتی ہے۔ اب وہاں نہ کوئی تخت تھا، نہ کوئی بادشاہ، اور نہ ہی کوئی قیدی، کیونکہ جو قیدی تھے وہ آزاد
کھڑے تھے، سورج کی کرنیں اور روشنی، سورج کی کرنوں اور روشنی میں نہاتے ہوئے۔ ہوا پہلے کی طرح سخت نہ تھی، بلکہ نرم اور خوشگوار تھی، جیسے خود صحرا نے ظلم کے خاتمے کا جشن منا لیا ہو۔ یہ تھا اس ظالم بادشاہ کا وہ سخت عبرتناک انجام جو کسی بھی عذاب سے کم نہ تھا۔ ظلم کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، آخر ایک دن اس کو مظلومین کے آنسو بہا ہی لے جاتے ہیں۔